اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو میرے بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کی اصلاح تربیت کیسے ہوگی؟ جیسے شروع میں صحابہ کے زمانے میں قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح ہوئی، تربیت ہوئی، اور صحابہ قرآن کو لے کے پوری دنیا میں پھیل گئے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اسی طرح آج بھی اگر قرآن کا درس گھر گھر میں ہو، گلی محلے میں ہو، مسجدوں میں ہو، دیکھیں ہمارے اندر ایک زبردست قسم کا اللہ انقلاب برپا کر دے گا۔ وہ کون سا انقلاب ہوگا؟ وہ قرآنی انقلاب ہوگا۔ تو اس لیے ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور کچھ نہیں تو دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، پھر کوئی نہ کوئی اللہ راستہ آپ کے لیے کھول دے گا قرآن کی خدمت کا۔ تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن کا سچا سچا خادم بنا دے اور اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرما لے۔ اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے یہ کہ ہم سچی سچائی توبہ کر لیں کہ جو ہمیں دنیا زندگی میں غفلت ہو گئی، گناہ ہو گئے، کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، بد نظری ہو گئی، یا نوجوانوں نے موبائل کے اوپر غلط فلمیں دیکھی ہیں، یقین کریں جو موبائل کے اوپر غلط فلم دیکھتا ہے اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور اس کا دل پتھر کی طرح مردہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جیسے 100 کی سپیڈ پہ گاڑی الٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے اس بندے کا ایمان یقین بالکل ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا قرب قیامت میں اتنا فتنہ و فساد بے حیائی ہو جائے گی کہ رات کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ایسی گندی حرکتیں کریں گے۔ تو آج موبائل اور خصوصاً ٹچ موبائل نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اچھے بھلے نوجوان جو ہے فلمیں دیکھتے ہیں، اس کی ماں باپ بھی قصوروار ہیں کہ 20 یا 25 سال میں بچے کی شادی کرنی چاہیے، وہ شادی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ پھر غلط کام کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے یہ نہ دیکھیں وہ کما رہا ہے یا نہیں، مکان ہے یا نہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو بندہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت نے فرمایا حضور نے کہ نکاح سے رزق بڑھتا ہے لیکن اللہ کے خوف اور گناہ سے بچنے کی نیت سے گناہ کرے۔ ایک شادی کی صحابی نے ان کا جی میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوا، فرمایا ایک اور کرو، 2 کی، پھر تیسری کی تو اللہ نے رزق میں اتنی برکت ڈال دی کہ تینوں کا گزارا ہونے لگ گیا۔ تو آج ہم کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ خود کہتا ہے واللہ خیر الرازقین۔ میں کہتا ہوں اس وظیفے کو آپ 40 دن پڑھیں، واللہ خیر الرازقین، 100 دفعہ یا ہزار دفعہ صبح شام پڑھے، شروع آخر میں دروشی پڑھے، اللہ تعالیٰ یقین سے پڑھو گے تو اللہ آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ وہی اللہ ہے، وہی اللہ کے پاس خزانے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اگر رونے والی شکل بنا کے مانگیں گے تو رزق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا کر سکتا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة